صاحب الزمان الغوث 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 أدركني. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف گنبد سید الاوصیاء کے قریب سے مومنین کرام کی خدمت میں تیسرے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارٹ کورس کے درس نمبر 26 کو لے کے حاضر خدمت ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس شارٹ کورس میں ہماری گفتگو کا عنوان غیبت کبریٰ سے ظہور تک کے احوال و واقعات کو بیان کرنا ہے. گزشتہ درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ امام علیہ السلام کے ظہور کی علامات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک وہ حصہ کہ جو ظہور کی ایک قسم کی علامات وہ ہیں کہ جو ظہور کے زمانے سے بہت پہلے منعقد ہوں گی، جنہیں علامات غیر حتمیہ بھی کہا جا سکتا ہے اور ظہور کا مقدمہ فراہم کرنے والے امور بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایسے امور ہیں کہ جو ظہور کا زمینہ ہموار کرنے میں معد اور معاون اور مددگار ثابت ہوں گے. لہٰذا اس وجہ سے ان کو علامات بعیدہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ایسی علامات جو ظہور کے زمانے سے بہت دور ہے. ظہور کا زمانہ بعد میں ہوگا اور یہ علامات بہت پہلے سے متحقق ہو جائیں گی. اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ زمانہ جو ہے جس میں یہ علامات غیر حتمیہ منعقد ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہیں، یہ عصر ظہور کے قریب یا دور کا زمانہ ہے. اس کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی جا سکتی ہے. لہٰذا ان علامات میں سے جو جتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہوگی وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ جلدی متحقق ہوگی. اور یہ بات یاد رہے کہ جو غیر حتمی علامات ہیں اور جو اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، ان میں سے اکثر ایسی برائیاں ہیں، اکثر ایسی بیماریاں ہیں کہ جو ایک ہی چیز کی طرف جن کی بازگشت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظلم کا بول بالا ہوگا، عدل و انصاف ختم ہو جائے گا. چاہے وہ معاشرتی بیماریاں ہوں، چاہے وہ معاشرتی گناہ ہوں، چاہے وہ انفرادی اور شخصی گناہ ہوں، ہر دو صورت میں ان کی بازگشت اس طرف ہوتی ہے کہ ظلم بڑھ جائے گا، جور بڑھ جائے گا، عدل و انصاف نہیں رہے گا، تو امام علیہ السلام کا ظہور جو ہے وہ ہو جائے گا اس وقت. لہذا اس قسم کی جو علامات ہیں ان سب کی بازگشت تقریباً ایک ہی نقطے کی طرف ہوتی ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ظلم زیادہ ہو جائے گا. ایک انتہائی پیاری روایت جو نظروں سے گزری ہے، جسے شیخ الصدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کمال الدین میں نقل کیا ہے. روایت بہت طولانی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ساری روایت آپ کے سامنے تلاوت کریں، پڑھیں اور اس کے اوپر مختصر اس کا تجزیہ بھی کریں. روایت طولانی ہے، کچھ آج بیان کریں گے اور کچھ اس سے اگلا جو درس ہوگا 27 نمبر 10 اس میں بیان کریں گے. اور اس میں بہت زیادہ معاشرتی بیماریوں اور گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور انسان کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ امیر المومنین اور ان کے اولاد اطہار نے جن گناہوں کی طرف نشاندہی کی ہے کہ آخری زمانے میں
یہ گناہ ظاہر ہو جائے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ روایت کوشش کروں گا کہ ساری عربی متن کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کروں تاکہ جو اہل علم ہیں وہ اصل مصدر کی طرف جو ہے وہ جا کے رجوع کریں۔ کمال الدین میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ہماری کتاب منتخب الاثر میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور دیگر بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جہاں یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ روایت ہے کہ خطبنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، راوی کہتا ہے کہ امیر المؤمنین نے ہمیں ایک خطبہ دیا، فحمد اللہ عز وجل، اس خطبے میں امیر المؤمنین نے اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا بیان کی، حمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی ثنا کو بیان کیا، وصلی علی محمد وآلہ، اور محمد و آل محمد پہ صلوات اور درود بھیجا، ثم قال سلونی ایہا الناس قبل ان تفقدونی ثلاثا، اور پھر امیر المومنین نے ہمیشہ کی طرح 3 مرتبہ اپنے اس کلمے کو دہرایا، اے لوگو قبل اس کے کہ تم علی کو کھو دو، سلونی، تم مجھ سے پوچھو، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو میں علی ابن ابی طالب تمہیں بتانے کو تیار ہوں، چاہے گزشتہ زمانے کی خبریں پوچھو تو تب بھی علی ابن ابی طالب تمہیں بتانے کے لیے تیار ہے، موجودہ زمانے کی خبریں پوچھنا چاہتے ہو تب بھی علی تمہیں بتانے کے لیے تیار ہے، قیامت تک رونما ہونے والے حالات و واقعات جاننا چاہتے ہو تو تب بھی مجھ سے پوچھو تو میں علی تمہیں خبر دوں گا۔ اور ایک انتہائی پیاری روایت، اس روایت کو روک کے آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا چلوں، چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کے جوار میں بیٹھا ہوں اور امیر المومنین کی فضیلت ذہن میں آ گئی ہے تو اس کو بیان کرتا چلوں۔ ہماری ایک بڑی اچھی کتاب ہے الخرائج والجرائح، جس میں یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو وصیت کی کہ یا علی، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ، اب یہاں پہ روایات میں اختلاف ہے، بعض روایات کہتی ہیں کہ اپنا کان میرے چہرے کے اوپر رکھنا، اور بعض روایات کہتی ہے کہ اپنا مبارک منہ جو ہے وہ میرے منہ کے اوپر رکھنا۔ جو بھی روایت آپ اس کو تسلیم کریں، چاہے یہ ہو کہ امیر المومنین اپنے کان مبارک کو پیغمبر کے منہ کے اوپر رکھیں یا منہ کو منہ کے اوپر رکھیں، جو بھی ہو، غرض یہ کہ پیغمبر نے کہا اے علی، میری وفات کے بعد جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو آپ نے اپنے چہرے کو یا اپنے کان کو میرے منہ کے اوپر رکھنا ہے، تو میں وفات کے بعد تمہیں قیامت تک رونما ہونے والے واقعات کی خبر دوں گا۔ ایسا ہی ہوا، امیر المومنین علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا، کفن دیا، غسل و کفن سے جب فارغ ہو گئے تو وصیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے امیر المومنین نے اپنے دہن مبارک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک کے اوپر رکھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو قیامت تک رونما ہونے والے واقعات ایک ہی لمحے میں ودیعت کر دیے، سپرد کر دیے علی کے سینے میں۔ اب یہاں سے بہت سارے سوال جو ہے وہ جنم لے سکتے ہیں کہ علی کی ملاقات کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آج تو ہو نہیں رہی تھی، پہلے دن سے جب علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوتی ہے تو پیغمبر کے ہاتھوں پہ علی کی آنکھ کھلتی ہے، اور امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی پہلے دن سے تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے علی پیغمبر کا سایہ بن کے رہے۔ سایہ بھی کسی بندے کا ممکن ہے کسی سے جدا ہو جائے، لیکن علی ابن ابی طالب لمحے بھر کے لیے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں علی ابن ابی طالب کو یہ علوم کیوں نہیں تعلیم دیے؟ یہ کیوں کہا کہ یا علی میری وفات کے بعد تم نے اپنے دہن مبارک کو میرے دہن پہ رکھنا ہے، تو قیامت تک کے رونما ہونے والے غیبی امور کا علم میں آپ کے سینے کی طرف سپرد کر دوں گا اور آپ کو ان کا علم عطا کر دوں گا۔ واقعی یہ ایک سوال ہے جس کا جواب جو ہے اس کا یہ محل نہیں ہے، انشاءاللہ کسی مناسبت سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ آپ بھی ممکن ہے کہ اس کے اوپر تعامل کریں گے، سوچیں گے، غور بچار کریں تاکہ ایک نتیجے تک آپ پہنچ سکیں۔ لہٰذا امیر المومنین کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ سلونی ایھا الناس قبل ان تفقدونی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث علی ابن ابی طالب نے 3 مرتبہ مسلمانوں کو کہا، اصحاب کو کہا، اپنے ساتھیوں کو کہا کہ قبل اس کے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ فقام الیہ سعصۃ بن سوحان، امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے انتہائی پیارے صحابی سعصہ بن سوحان کھڑے ہوئے۔ فقال، سعصہ نے کہا، یا امیر المومنین متی یخرج الدجال، دجال کب خروج کرے گا؟ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے سعصہ کو کہا، اقعد، بیٹھ جاؤ، فقد سمع اللہ کلامک، اللہ نے تیرے کلام کو سن لیا ہے، اللہ نے تیری گفتگو کو سن لیا ہے، وعلم ما اردت، اور اللہ یہ علم رکھتا ہے، اللہ نے جان لیا ہے کہ تو کیا ارادہ رکھتا ہے، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے، اللہ کی ذات کو علم ہو گیا ہے اور اللہ نے تیرے کلام کو جان لیا ہے۔ یہ جس چیز کے متعلق تم نے سوال کیا ہے کہ دجال کب خروج کرے گا، اس کی کچھ علامات ہیں، کچھ اس کی ہیئات ہیں، کچھ کیفیات ہیں، بعض کی اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ کوئی انسان جب قدم اٹھاتا ہے تو اس کا ایک قدم دوسرے قدم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ بعض ایسے حالات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، یعنی ایسے حالات و واقعات ہوں گے جو یک بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ رونما ہوں گے، تو اس صورت میں دجال خروج کرے گا۔ فرمایا وَإِن شِئْتَ أَنبَأْتُكَ بِهَا، اگر تو چاہتا ہے تو میں علی ابن ابی طالب تجھے ان حالات و واقعات کی خبر دے سکتا ہوں۔ قال نعم یا امیر المؤمنین، اے علی ابن ابی طالب ضرور آپ مجھے ان حالات و واقعات کی خبر بتائیں کہ جو حالات و واقعات آپس میں اس طرح گہرا رشتہ رکھتے ہیں کہ ان کا باہمی ترابط موجود ہے کہ ایک کے بعد دیگرے وہ واقعات رونما ہوں گے، تو تب دجال خروج کرے گا۔ فقال علیہ السلام احفظ فإن علامت ذالک، اس کی علامت کو حفظ کر لو، جانکاری کر لو کہ دجال کب خروج کرے گا۔ اس کی کچھ علامات ہیں۔ اذا امات الناس الصلاۃ، اب توجہ کیجئے گا، امیر المومنین نے ان عمومی بیماریوں اور گناہوں کا تذکرہ شروع کیا ہے ایک طویل روایت میں کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ ابھی آپ ان علامات کو فقط سنتے جائیں، آپ کہیں گے کہ ان میں سے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس وقت موجود ہیں۔ کب دجال خروج کرے گا؟ کہا اذا امات الناس الصلاۃ، جب لوگ نماز کا گلا گھونٹ دیں گے، العیاذ باللہ، نماز کو پڑھنا نہیں، نماز کا گلا گھونٹ دیں گے۔ امات الناس، لوگ نماز کو مردہ کر دیں گے، نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، نماز کا وقت ہو جائے گا تو دیگر کاموں میں مشغول ہو جائیں گے، نماز کو کم تر سمجھیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، جو بندہ نماز کو کم تر سمجھے گا اس کو ہم اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نہیں پہنچے گی، پھر وہ یہ امید نہ رکھے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار قرار پاؤں گا۔ فرمایا اذا امات الناس الصلاۃ، جب لوگ نماز کی پرواہ نہیں کریں گے، لہٰذا اس وقت دجال خروج کرے گا۔ وَأَضَاعُ الْأَمَانَةِ، امانتوں کو ضائع کر دیں گے۔ کسی نے کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھی، اس کو خود استعمال کر لیا، بعد میں کہا سوری کر لوں گا اس سے کہ میں نے
تو وہ چیز استعمال کر لی، یا جھوٹ بول دے گا کہ وہ چیز تو چوری ہو گئی، ضائع ہو گئی، لوگوں کی امانتوں میں خیانت کریں گے، امانتوں کو ضائع کر دیں گے۔ وَاسْتَحَلُّ الْكَذِبِ، جھوٹ کو حلال سمجھیں گے، بات بات میں جھوٹ بولیں گے۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا يطعم عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب ہزلہ وجدہ، کہ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک وہ مکمل طور پہ جھوٹ کو ترک نہ کرے، سنجیدگی کے عالم میں چاہے وہ جھوٹ ہو یا وہ مذاق کے عالم میں جھوٹ ہو۔ لہذا جھوٹ کو لوگ کیا سمجھیں گے؟ حلال سمجھیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں مذاق کے عالم میں جو جھوٹ بولا جاتا ہے، کون اس کو حرام سمجھتا ہے؟ بہت میرے خیال کوئی کالملح فی الطعام، کھانے میں جیسے نمک کی مقدار ہوتی ہے، اتنے افراد بھی شاید ایسے نہ ہوں کہ جو مذاق میں بولے جانے والے جھوٹ کو حرام سمجھتے ہوں، اس کو حلال سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے، جبکہ یہ ویسے ہی حرام ہے جیسے کہ سنجیدہ عالم میں، جیسا کہ سنجیدگی میں جھوٹ بولنا ہے، جیسے سنجیدگی میں جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طریقے سے مذاق کے عالم میں مذاق کے ساتھ جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے اس گناہ سے انسان فاسق ہو جاتا ہے، اس سے بھی انسان فاسق ہو جاتا ہے، جس طرح سنجیدگی کے عالم میں جھوٹ بولنے سے انسان کی عدالت ڈیمیج ہو جاتی ہے، مذاق کے عالم میں بھی جھوٹ بولنے سے انسان کی عدالت ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ نہ اس بندے کی پیچھے نماز ہو سکتی ہے، نہ اس بندے کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، نہ یہ طلاق میں وکیل بن سکتا ہے، نہ یہ طلاق میں گواہ بن سکتا ہے، نہ یہ طلاق میں گواہ بن سکتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں میں، یہ بھی جھوٹا ہے، یہ بھی جھوٹا ہے۔ لہذا یہ چیز موجود ہے کہ وَاسْتَحَلُّ الْكَذِبَ، جھوٹ کو کیا سمجھیں گے؟ حلال سمجھیں گے۔ جب جھوٹ اس مرحلے تک پہنچ جائے گا بھی یہ تو حلال ہے، اس وقت دجال خروج کرے گا۔ وَأَكَلُ الرِّبَا، سود کھائیں گے، اور ہم نے سود کے اوپر گزشتہ گفتگو میں بیان کیا تھا کہ آج کل سب سے زیادہ جو سود بینکوں کی شکل میں ہوتا ہے یا ویسے قرض کی شکل میں جو سود ہوتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وَأَخَذُ الرِّشَا، رشوت لیں گے۔ وَشَيَّدُ الْبُنْيَانِ، اور بڑی بڑی بلند و بالا بلڈنگیں بنائیں گے۔ وَبَاعُ الدِّينَ بِالدُّنْيَا، اور دین کو دنیا کے بدلے میں فروخت کر دیں گے، اپنے دین کو بیچ دیں گے دنیا کے بدلے میں۔ دنیا آ رہی ہے لہٰذا دین کو فروخت کر دیں گے۔ وَاسْتَعْمَلُ السُّفَہَاءَ، جو سفیہ لوگ ہوں گے، جن کو اپنے معاملے کی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی، ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ وَشَاوَرُ النِّسَاءَ، خواتین کے ساتھ مشورے کریں گے۔ وَقَطَعُ الْأَرْحَامِ، اور قطع رحمی کریں گے۔ اور قطع رحمی کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ قطع رحمی سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے، صلہ رحمی سے انسان کی عمر بڑھتی ہے، قطع رحمی سے انسان کا رزق کم ہوتا ہے، صلہ رحمی سے انسان کا رزق بڑھتا ہے۔ وَاتَّبَعُ الْأَهْوَاءَ، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ وَاسْتَخَفُّوا بِالدِّمَاءِ، اور خون بہانے کو معمولی سمجھیں گے۔ کسی کا خون بہا دیا جائے گا تو کسی کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ایک انسان کو بے گناہ مار دیا جاتا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کمزوری سمجھا جائے گا۔ وَقَانَ الْحِلْمُ ضَعْفًا، بردباری کو کمزوری کاؤنٹ کیا جائے گا۔ کوئی بندہ اگر کسی کو برا بھلا کہتا ہے اور آگے سے وہ بردباری اور حلم کا ثبوت دیتی ہوئی خاموشی سے چلا جاتا ہے تو اس کو معاشرے والے کہتے ہیں کہ یہ تو بھیگی بلی ہے، اس کو تو کوئی بولنا ہی نہیں آتا ہے، اس کے تو منہ میں کوئی زبان نہیں ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں آج کل یہ موجود نہیں ہے؟ جو بندہ اسے آگے سے ترکی بترکی جواب نہیں دیتا ہے، جو بندہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا ہے، اسے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بھیگی بلی ہے، یہ تو اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، کیا تم نہیں جواب دے سکتے؟ اس نے تمہیں گالی دی تھی تو کیا تم اس کو گالی نہیں دے سکتے تھے؟ وَالظُّلْمُ فَخْرًا، اس زمانے میں ظلم کرنا فخر ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا
کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد انسان خوش ہوں گے کہ فلاں کو میں نے مارا پیٹا، فلاں کی میں نے بےزتی کی، بڑے خوش ہوں گے۔ ظلم کو آخری زمانے میں فخر کے طور پہ انسان بیان کرے گا۔ وَكَانَتِ الْأُمَرَاءُ فَجَرًا، امراء فاسق اور فاجر ہوں گے۔ وَالْوُزَرَاءُ ظَلَمًا، ان کے نیچے جو وزیر ہوں گے وہ ظالم ہوں گے۔ وَالْعُرَفَاءُ خَوَنًا، کہ جو عرفاء ہوں گے اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم عارف باللہ ہیں، وہ خائن ہوں گے۔ وَالْقُرَّاءُ فَسَقًا، علماء فاسق ہوں گے۔ وَظَهَرَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ، جھوٹی گواہیاں ظاہر ہو جائیں گی، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے جھوٹی گواہیاں دی جائیں گی۔ وَاسْتُعْلِنَ الْفُجُورِ، اور فسق و فجور سر عام ہو جائے گا، کھلے عام بے پردگی، کھلے عام شادیوں میں ناچ گانے، کھلے عام شادیوں میں ڈھول، کھلے عام غنا اور موسیقی بجائی جائے گی۔ آج آپ کسی اچھے ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ شریف بندہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا ہے، کیوں؟ ناچ گانا وہاں چل رہا ہوتا ہے، غنا کی محفلیں وہاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو کیا ہے؟ وَاسْتُعْلِنَ الْفُجُورِ، فجور کھلے عام ہو جائے گا۔ وَقَوْلُ الْبُہْتَانِ، بہتان کی باتیں کھلے عام ہو جائیں گی، ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگانا، غلط چیز کی نسبت ایک مومن بھائی کی طرف دے دینا جو اس نے نہ کی ہو، 7-3-4 جھوٹے گواہوں کو ملا کے کہ ہاں اس نے کہا ہے، ایسی اس کی طرف جھوٹی بات کی طرف نسبت دینا، یہ عام ہو جائے گا۔ وَالْإِثْمُ وَالطُّغْيَانِ، گناہ، سرکشی اور بغاوت یہ سر عام ہو جائے گی۔ وَحُلِّيَتِ الْمَصَاحِفِ، قرآن کریم کو ایسے غلافوں میں بند کر دیا جائے گا کہ جس کے اوپر سونے کے پانی چڑھا کے وہ غلاف بنایا گیا ہوگا، نقش و نگاری والے جو غلاف ہوں گے اس کے اندر قرآن مجید کو بند کر دیا جائے گا۔ وَزُخْرِفَتِ الْمَسَاجِدِ، مساجد کی نقش و نگاری کی جائے گی اس انداز میں کہ مسجدیں بہترین انداز میں نقش و نگاری کر کے چھوڑ دی جائے گی اور ان میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَالْطُوِّلَتِ الْمَنَارَاتِ، مسجد کے مینارے لمبے لمبے ہوں گے۔ وَأُكْرِمَتِ الْأَشْرَارِ، برے اور بدکار لوگوں کی عزت و تکریم کی جائے گی۔ واقعاً یہ بہت ہی ایک اہم گناہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ وَأُكْرِمَتِ الْأَشْرَارِ، بدکار لوگ جو ہیں ان کو اپنی محفلوں میں بلا کے ان کی تکریم کی جائے گی، حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ وَاخْتَلَفَتِ الْقُلُوبِ، دل جو ہیں وہ ان کے آپس میں ان میں اختلاف ہوگا، دل بدل جائیں گے۔ وَنُقِضَتِ الْعُہُودِ، وعدے توڑ دیے جائیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْمَوْعُودُ، اس وقت وعدے کا وقت قریب آ چکا ہوگا۔ وَشَارَكَ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ فِي التِّجَارَةِ حِرْصًا عَلَى الدُّنْيَا۔ عجیب واقعاً اس جملے کو پڑھ کے میں نے تعجب کیا کہ یہ 100% ہمارے معاشرے میں یہ صفت موجود ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وَشَارَكَ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ فِي التِّجَارَةِ حِرْصًا عَلَى الدُّنْيَا، دنیا کی لالچ میں بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ مل کے کام کریں گی، دنیا کی لالچ کے لیے تجارت میں اس کے ساتھ شریک ہوں گی بیویاں۔ بیوی کا کیا کام ہے؟ تجارت کرنا۔ جہاد المرأة حسن التباعل، خاتون کا جہاد اچھی شوہرداری ہے۔ فرمایا وَشَارَكَ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ، خواتین اپنے شوہر کی تجارت میں ان کے ساتھ شریک ہوں گی، بزنس میں ان کی پارٹنر ہوں گی، حرصاً علی الدنیا، دنیا کی لالچ میں کہ زیادہ پیسہ تاکہ اکٹھا ہو۔ وَعَلَتْ أَصْوَاتُ الْفُسَّاقِ، اور فساق کی آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ یہاں پہ ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو روک رہے ہیں اور یہ حدیث ابھی تک جاری ہے۔ انشاءاللہ اس حدیث کو اگلے درس میں مکمل کریں گے کہ جس میں امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے دجال کے خارج اور خروج ہوں، جس میں امیر المومنین نے دجال کے خروج کے زمانے کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔